السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے دوستوں بزرگوں، میرے بہن بھائیوں، آپ کا میزبان لائف مسلم ویسی کی طرف سے حافظ مسلم ویسی حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کر رہی ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور پریس کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنانے کے قابل ہو سکوں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے اسلامی وظائف لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا، مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سارے کام کیے ہیں، بہت سارے کاروبار شروع کیے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مجھے ان کاروبار میں سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو مہربانی فرما دیجئے، کوئی مجھے کچھ بتلا دیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے تاکہ میں اس کو کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہو اور میرے کاروبار جو ہے وہ وسیع ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ تو انہوں نے، اس شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، آپ نے وظیفہ بتایا کہ صبح کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 10 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ نہیں لگیں گے بس۔ صبح کی نماز کے بعد کیا بتایا کہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے بتایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ سن لیجئے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ۔ پھر ایک بار رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اچھے سے آپ یاد کر لیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے 3 بار اس کو پڑھا ہے، رپیٹ کیا ہے تاکہ آپ اس کو سن کے یاد کر سکیں۔ تو صبح کی نماز کے بعد اس کو آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو وہ شخص جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو وہ کہتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم نے بتایا تو میں نے اس کو لگاتار پڑھنا شروع کر دیا، مستقل پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں پڑھتا رہا۔ کچھ ہی دن گزرے، میرے ہمسایہ گاؤں سے ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ فلاں گاؤں میں، ساتھ والے گاؤں میں آپ کا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا، اس کا جو بھی مال تھا، جو بھی ترکہ تھا، وہ تو فوت ہو گیا تھا کیونکہ اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ سارا مال، سارا اس کا ترکہ مجھے مل گیا اور میں ہر چیز سے بے پرواہ ہو گیا۔ مجھے کسی دنیا کی جو کمیاں تھیں نا، جو میرے پاس مال کی تلافی تھی، نقصانات تھے، وہ سب میرے پورے ہو گئے، میں بے پرواہ ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب وظائف پڑھے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کریم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی رحمت عطا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کا حل ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے اللہ کریم ہم سب کی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں دور فرمائے۔ اللہ کریم تمام مومنین مومنات پر اپنا نظر کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔